اللہم انی اسودا بعد القضاء. مجھے یہ دعا 34 سال کے بعد اس زلزلے سے سمجھ میں آئی. یاد کی تھی شروع میں ادب المفرد پڑھی تھی، اس وقت یہ دعا یاد کی تھی، تو آج تک ایسی روٹین میں پڑھتے گئے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. آج پتہ چلا کہ میرا نبی ہمیں کیا سکھا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلے آئیں تو یہ مانگو، اے اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے، اپنی تقدیر پہ مجھے، یہ نبی مانگ رہا ہے، نبی، کہ اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے. اور وہ مسجد کے امام نے، ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا. اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا دے. اس وقت تو ماں باپ مسجد میں بھیجا کرتے تھے، اب تو گرامر اسکولوں کو بھیجنے کا چکر اور سٹی اسکول بھیجنے کا چکر. اب تو ماں باپ بھی ظالم، اولاد بھی ظالم، ماں باپ بھی غافل، اولاد بھی غافل. ہمارے ماں باپ بھی ولی اللہ کوئی نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں اتنا شعور ضرور تھا کہ ہمیں مار پٹائی کر کے مسجد کا دھکا ضرور دیتے تھے. تو بوڑھے امام نے ایمان کے لفظ یاد کروائے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ. میں ایمان لایا اللہ تجھ پر، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیری آخرت پر، اور ایمان لایا میں تیری تقدیر پر، اچھی بھی ہے تو تیری طرف سے اور مصیبت بھی ہے تو تیری طرف سے. جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی اور دلیری کے ساتھ، اور جب لوگ شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر، اور جب لوگ موسیقی کی محفلیں سرعام سجاتے ہیں، ناچنے والی گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے، اور دیکھنے والے بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، شراب پینے والے بھی مسلمان، پلانے والے بھی مسلمان، بنانے والے بھی مسلمان، بیچنے والے بھی مسلمان. جب یہ تین کام دھرتی پر ہوتے ہیں، جب زنا ہوتا ہے بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ، جب شراب چلتی ہے سرعام، جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہیں، تو میرے اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجھوڑ دو، زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو، جہاں سے مرضی اب ہلا دو. یہ اس کا اپنا نظام ہے. دیکھو نا، پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا ہاتھ ہے، تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قصور تھا، پھسلا تو ٹوٹا میں. پھسلا پاؤں، پھٹا سر، تو پاؤں پھٹتا سر کیوں پھٹا ہے؟ یہ ایک ہی جسم ہے، جہاں بھی چوٹ لگے گی سارا جسم ہائے ہائے کرے گا. یہ ایک ہی امت ہے، جہاں بھی ضرب لگے گی ساری سب کی ہائے ہائے ہو جائے گی. اللہ کی حکمت ہے، جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا. پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں، زنا، شراب، موسیقی. گھر گھر ناچ، اور ناچ بھی ننگے ناچ. کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے، پر اس سڑک کا ستیہ ناس ہو، اس بجلی کا ستیہ ناس ہو، یہ جہاں گئی اس نے حیا پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا. اور یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ بجلی نہ سڑک. انسان برا ہوا، اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا. جب موسیقی کی سرتال ہو، ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے، گاڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے، بسوں میں دیکھو گانے بج رہے، اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے VCR ٹائم، بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوا ہے VCR ٹائم. ارے بدبخت، کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ پھر ایک اور روایت، ترمذی شریف کی روایت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بھی روایت فرماتے ہیں. اذا اتخذ الفیء، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واتاع الرجل زوجته
وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد وشربت الخمور وفي رواية ولبس الحرير ولان آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات نظام بال قطع سلكه فتتتابع. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا پلیٹیں ٹکرائیں. کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے. میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے، 6 مہینے اسلام آباد رہے، پھر لاہور آ گئے، بڑی جلدی واپس آ گئے. کہنے لگے اگر میں 1 سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا. 1 سال کہ شام کو جب بیٹھتے ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے اتنے بنا لیے، وہاں پلاٹ وہاں پلاٹ، وہاں گھر وہاں گھر، سوئس بینک میں اتنے، امریکہ میں اتنے، انگلینڈ میں اتنے. اور میں بیٹھ کے سوچتا میری تو ریٹائرمنٹ قریب آ گئی، میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا. تو مجھے خیال آیا اگر 6 ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا. تو میں نے ان کے ہاتھ جوڑے، مجھے واپس لاہور بھیج دو، کسی کھڈے میں ڈال دو، باقی وقت عافیت سے گزر جائے. یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں، سپاہی سے لے کر سیکٹری تک، ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک سب ایک لائن لگی ہوئی ہے. جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے. والامانۃ مغنما، صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا، اور اگلے کی جب کاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے. والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکات دینا چھوڑ دیں گے. اور کیا ہوگا؟ وتعلم لغیر الدین، علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ فساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی، جباروں کو ملیں گی، بدماشوں کو ملیں گی. دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے. یہ تو ساری دھرتی میں زلزلہ آنا چاہیے تھا. شکر ہے مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو. اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر فٹ ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا. اور کیا ہوگا؟ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کیے جائیں گے، افطار پارٹیاں دی جائیں گی، اور اندر میں بغض چھپا ہوگا، اندر میں نفرت چھپی ہوگی، اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ ارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے، ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راکھ ہو جائے گا، اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلے کاٹنے پر لگ جائے گی. مسجدوں میں آگ بھڑک اٹھے گی فرقہ واریت کی اور نفرت کی اور تعصب کی. اور کیا ہوگا؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی،
گانے والیاں ظاہرت، ظاہرت کا ایک مطلب ہے کثرت ہو جائے گی، ہر طرف گانے بجانے، دوسرا مطلب یہ ظاہرت، گانے والیاں معزز میڈم کے لقب پائیں گی، فنکارہ کہلائیں گی، ایوارڈ دیے جا رہے، ناچنے والے گانے والے قومی ہیرو کہلائے جا رہے۔ ہائے ہائے، اس امت کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے۔ جہاں ناچنے والے، جہاں گانے والے، جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائیں، وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے، اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے۔ یا صرف ایک گیند اور بلے پر لوگ قربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں، اور ناچنے والے اور گانے والے اور گانے والیوں پر لیبل لگائے جا رہے ہوں اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں، اور گھر گھر تہذیب ننگی ہو چکی ہو۔ اور آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟ کون سے ایبٹ آباد کا گھر ہے جہاں جہاں عزت کا دامن چاک نہ ہوا ہو، جہاں حیا